آج ہم نے درس قرآن میں سورۃ آل عمران کا آغاز کرنا ہے۔ سورۃ آل عمران کا سب سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا تعارف، فضائل و خصوصیات اور بنیادی مضامین ڈسکس کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر و تشریح کو دیکھیں گے۔ سورۃ آل عمران مدنی سورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے تیسری سورت ہے۔ پہلی سورت سورۃ فاتحہ، دوسری سورۃ البقرہ اور تیسری جو ہے وہ سورۃ آل عمران۔ اس کی جو ہے 200 آیات ہیں اور اس سورت کے اندر جو ہیں وہ 20 رکوع ہیں۔ 200 آیات اور 20 رکوع۔ اب اس کا نام جو ہے وہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ آل عمران کا مطلب ہے حضرت عمران کا خاندان۔ آل عمران کا مطلب حضرت عمران کا خاندان۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے لے کر 37 تک، 33 to 37، ان آیات میں آل عمران یعنی حضرت عمران کے خاندان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کو جو ہے آل عمران کہتے ہیں۔ اب حضرت عمران کون تھے؟ حضرت عمران جو تھے حضرت مریم کے والد تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے حضرت عمران علیہ السلام، اور حضرت مریم وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ کی والدہ ماجدہ ہیں، اور آپ ایک مرتبے والی اور ایک فضیلت والی خاتون تھیں۔ اور یہ سورت جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تب نازل ہوئی۔ اب مفسرین کرام اس کے شان نزول کے بارے میں لکھتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، جن کے 60 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں سے ان کے 14 سردار تھے، پھر ان 14 میں سے 3 بڑے سردار تھے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے لگے تو آپ نے ان کے جوابات دیے۔ تو اس موقع پر سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ ان کے سوال کیا تھے اور جواب کیا تھے وہ انشاءاللہ جب ہم آیات کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس کی ابتدائی آیات کے اندر یہ تفصیل سے آ جائے گا۔ اس سورۃ آل عمران کے اور 2 نام ہیں، اس کو امان اور زہرا۔ سورۃ آل عمران کے 2 اور نام ہیں، ایک نام ہے امان اور دوسرا زہرا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 روشن صورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو پڑھا کرو، کیونکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں جو ان 2 صورتوں کا عالم ہوتا تھا، بقرہ اور آل عمران کا، تو اسے قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ اس کے اندر مبالغہ کا تذکرہ ہے، اور مبالغہ کا جو ذکر ہے وہ اس کی آیت نمبر 61 کے اندر آتا ہے۔ تو اس کی تفصیل بھی ہم آگے تھوڑی بہت ڈسکس کریں گے، اور جب آیت نمبر 61 آئے گی اس کے اندر ہم اس کو ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے۔ اس کے اندر غزوہ بدر کا بھی بیان ہے اور غزوہ احد کا بھی تذکرہ ہے۔ بدر کا تذکرہ جو ہے وہ مختصر ہے، ٹھیک ہے، کہ مختصر مطلب غزوہ بدر جو ہے وہ 2 ہجری کے اندر ہوا۔ یہ مشرکین مکہ سے ہوا، مسلمانوں کی تعداد تھی 313، کفار کی تعداد تھی اس کے اندر 1000۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ 14 مسلمان اس غزوے کے اندر شہید ہوئے تھے، 70 کافر مارے گئے تھے، اور 70 جو ہے فن نار ہوئے تھے۔ ابو جہل کافروں کا سردار وہ بھی اسی کے اندر مارا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے اور بھی بڑے بڑے سردار اسی غزوے کے اندر مارے گئے تھے۔ اس سورت کے اندر قرآن کی عظمت کا بیان ہے۔ یہ بیان ہے کہ یہ روشن سورت ہے، شفاعت کرنے والی سورت ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو پڑھا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے 2 پرندوں کی سب بستہ جماعتیں، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کریں گی۔ بقرہ اور آل عمران، اور آل عمران کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کنز یعنی ایک خزانہ قرار دیا گیا ہے، اور اسے پاکیزہ سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی خصوصیت میں یہ بھی ہے، اس کا آغاز بھی جس طرح سورۃ البقرہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اس کے اندر نصارہ یعنی عیسائیوں کا بھی تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور اس کے اندر جو ڈیٹیل سے غزوہ بیان کیا گیا ہے وہ غزوہ احد ہے۔ غزوہ احد جو ہے شوال 3 ہجری کے اندر ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کفار کی جو سپہ سالاری تھی وہ ابو سفیان کے پاس تھی۔ تو اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد ابتدا کے اندر 1000 تھی، لیکن بعد میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی 300 بندے واپس لے گیا تھا جب بحث ہوئی تھی کہ لڑائی جو ہے مدینہ کے اندر کرنی ہے یا مدینہ سے باہر کرنی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد جو رہ گئی تھی صرف 700 رہ گئی تھی، جبکہ اس کے اندر
منافقین کی تعداد، دشمنان اسلام کی تعداد جو تھی وہ 3000 تھی۔ یہ غزوہ ایک بے نتیجہ غزوہ رہا۔ اس غزوے سے یہ سبق ملا کیونکہ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں 50 تیر انداز ایک درے پر مقرر کیے تھے۔ جیسے ہی کفار کو شکست ہونے لگی تو کفار پیچھے ہٹے، مسلمان مال غنیمت کی طرف آئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہدایت کی تھی کہ آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی کسی حال کے اندر بھی، لیکن مسلمانوں نے جگہ چھوڑی۔ اور اس کے بعد پھر خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے پہلے 2 مرتبہ حملہ ناکام ہوا تھا، تیسری مرتبہ انہوں نے پھر حملہ کیا تو ان کا حملہ کامیاب ہوا اور یوں مسلمانوں کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی غزوے کے اندر حضور علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کے چچا حضرت حمزہ بھی اسی غزوے کے اندر شہید ہوئے، باقی بھی صحابہ کرام اسی غزوے کے اندر شہید ہوئے۔ تقریباً 70 کے قریب جو ہے 70 کی تعداد ملتی ہے کہ صحابہ کرام اس غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے، جبکہ کفار کی جو تعداد کا ذکر ملتا ہے وہ کہیں 22 کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں 23 کا، کہیں 27 تک کا ذکر ملتا ہے، لیکن مشہور جو ہے وہ زیادہ 22 اور 23 کا ہے۔ یوں ہے یہ غزوہ ایک بے نتیجہ غزوہ رہا۔ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے اہل کتاب کی غلطیوں کی نشاندہی کرنا اور اہل اسلام کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا۔ یاد رکھیے گا جو اہل کتاب ہیں یہ یہود و نصارہ کو کہا جاتا ہے، یہودی اور عیسائی ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرنا، اور اہل اسلام یعنی مسلمانوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کو حکم فرما دیں تو اس پر عمل پیرا ہونا ہے ہر حال کے اندر۔ اس کے علاوہ صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ زمین و ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، تو زمین اور آسمان کی پیدائش میں دن اور رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر بندہ کوئی عقل استعمال کرے، غور و فکر کرے تو زمین و آسمان کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زکوٰۃ کی صورت میں، فطرانے کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں، عشر کی صورت میں، سود کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بیت اللہ کی عظمت اور فضیلت کا تذکرہ اسی صورت کے اندر ہے۔ اسی صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا گیا کہ تم سب سے بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، تاکہ تم لوگوں کو برائی سے روکو۔ اتحاد و اتفاق اور محبت کا درس دیا گیا صورت کے اندر، نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بدر کا تذکرہ مختصر اور احد کا تذکرہ تفصیل جیسے میں نے ماقبل میں ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بخل پر وعید کا بیان ہے، صبر کی تلقین کا بیان ہے، ثابت قدم رہنے کا حکم ہے، فلاح و کامیابی کے اصول بیان کیے گئے ہیں کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، جو آپ کو فلاح ملنی ہے، کامیابی ملنی ہے، وہ پرہیزگاری سے ملنی ہے۔ جب دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو اعمال صحیح ہوں گے، جب اعمال صحیح ہوں گے تو پھر اللہ کے رب العزت کی طرف سے کامیابی ملے گی۔ اس کے جو اہم علمی عملی نکات ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ عارضی ہے، دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ دنیاوی زندگی کی جو ہے وہ عارضی ہے، یہ جلد ختم ہو جانی ہے، جبکہ جو اخروی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اہل جنت والوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، وہ سچے ہیں، وہ قناعت کرنے والے ہیں، وہ خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی راہ کے اندر، اور وہ بخشش طلب کرنے والے ہیں صبح کے وقت۔ اس کی آیت نمبر 17 کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ہدایت سے محرومی کا سبب بیان کیا گیا ہے کہ جو علم آنے کے بعد حق راہ سے ہٹ جاتا ہے، ہدایت سے پھر کر گمراہی کی طرف جاتا ہے تو وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور محبت الہی کی شرط، اس صورت کے اندر محبت الہی کی شرط جو بیان کی گئی وہ اطاعت رسول کو بیان کیا گیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیں، آپ ان کو بتا دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری تابعداری کرو۔ اگر تم اللہ سے تمہاری محبت ہے، اگر تمہارا دعویٰ اللہ سے محبت کا ہے تو تم میری اطاعت کرو۔ کثرت الہی سے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دعوت دین کے اصول بیان کیے گئے ہیں کہ انہیں کلمہ حق کی طرف بڑھاؤ جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لے کے آتا ہے۔ محبت کا اصل تقاضا کیا ہے؟ ایمان والوں کو خیال کریں، اگر مخالف کے اندر کوئی اچھائی ہے تو اس کی اچھائی کا بھی اعتراف کریں۔ کسی بندے کے اندر اگر کوئی اچھائی ہے یا کوئی برائی ہے، جیسے آپ برائی ذکر کر رہے ہیں تو اس کے اندر اگر کوئی اچھائی ہے تو اس کا بھی اعتراف کریں۔ دین اسلام کی قبولیت من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، تو اللہ نے فرمایا کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، اور دین پسند کرے گا تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ غم اور مصائب کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ جو مومن ہیں وہ غم اور مصیبت میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور ان کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے یہ جو غم ہوتے ہیں، یہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں، یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں یہ عارضی ہوتی ہیں۔ اور مقصد تخلیق بیان کیا گیا اس آل عمران کی
آیت نمبر 191 191 کے اندر کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے بنانے کا مقصد بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا۔ اس کے علاوہ سرحدوں کی حفاظت کرنے کا ذکر کیا گیا ہے کہ اے یا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدم رہو اور سرحدوں کی حفاظت کرو۔ جیسے کہ ہماری افواج پاکستان سرحدوں پر حفاظت کر رہی ہے، تو یہ سرحدوں کی حفاظت کرنے کا حکم بھی اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو مبالغہ کا تذکرہ جیسے میں نے ماقبل میں بتایا، تو جو مبالغہ ہے یہ بحال سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے رہا کرنا، چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ لفظ مبالغہ بعض اوقات ہلاک، لعنت اور اللہ تعالیٰ سے دوری کے مطلب میں بھی آتا ہے، یہ اس کا لغوی مطلب تھا۔ اصطلاح کے اندر کسی عقیدے کے بارے میں مختلف آراء رکھنے والے، یعنی ایک عقیدے کے بارے میں مختلف آراء رکھنے والے لوگ نہایت عاجزی کے ساتھ ایک جگہ جمع ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ جو مبالغہ کا واقعہ ہے یہ اس کی آیت نمبر 61 کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ نجران کے وفد آیا تھا جب آپ مدینہ منورہ کے اندر تھے، 60 لوگ تھے، ان میں سے پھر 14 سردار، پھر ان میں سے 3 سردار، تو ان کو حضور علیہ السلام نے دلائل دیے، لیکن اس کے بعد جب بات مبالغہ پر آئی، مبالغہ کا حکم نازل ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن امام حسین کو ساتھ لے کر نجران کے وفد کے پاس گئے۔ جب ان پادریوں نے ان روشن چہروں کو دیکھا تو وفد کے لوگوں نے ان کو تنبیہ کی کہ اگر تم نے ان سے مبالغہ کیا تو یاد رکھنا تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ چنانچہ عیسائیوں نے مبالغہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب نجران کے وفد نے مبالغہ کرنے سے انکار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اہل نجران کے قریب آ چکا تھا، اگر یہ مبالغہ کرتے تو انہیں جانور بنا دیا جاتا، ان کی وادی میں آگ بھڑکتی رہتی اور ان کو ملیا میٹ کر دیا جاتا، یہاں تک کہ درختوں پر ان کے جو پرندے ہیں وہ بھی ہلاک ہو جاتے اور سال کے ختم ہونے سے پہلے سارے کے سارے جو نصارہ تھے یہ موت کے گھاٹ اتر جاتے۔ تو اس کی مزید تفصیل مبالغہ کی جب ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 پڑھیں گے تو وہاں انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو یہ اس کا مختصر تعارف، خصوصیات اور بنیادی مضامین تھے اس کے۔ دعا اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سے اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔